ہمارے یہاں پہ جو میننگ لیا جاتا ہے جہاد کا وہ صرف جنگ ہے کہ جہاد کا معنی جنگ ہے اور ہم نے صرف جنگ کرنی ہے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، کہ اگر آپ ابھی تک زندہ ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان اے لیگل وے اور ان اے رائٹ وے، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم خود بہت گناہ گار بن رہے ہیں تو ہم کسی پہ ٹارگیٹنگ نہیں کرتے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو رکھ پاتا ہے کہ نہیں رکھ پاتا۔ غلط نظریات میں سر فہرست ایگزامپل دوں گا گے کلچر کی، جو ہمارے پاکستان میں بہت عام کیا جا رہا ہے اور انٹینشنلی کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس چیز کو لا کے پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، جہاں جس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے وہاں پہ چڑھا رہا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے فلسفہ جہاد۔ جہاد کیوں ضروری ہے اور کن کن معنوں میں ضروری ہے، یہ شاید آپ کو ہر کوئی پوری بات نہیں بتاتا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یا اسلامک اسکالرز ہیں ان کے پاس چند ایک ٹاپکس ہیں جن پہ انہوں نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے فرقوں کو مینلی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں یا میں ایسے کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو، مومن کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جہاد کی۔ فلسفہ جہاد میں ہمارے یہاں پہ جو میننگ لیا جاتا ہے جہاد کا وہ صرف جنگ ہے کہ جہاد کا معنی جنگ ہے اور ہم نے صرف جنگ کرنی ہے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ نو ڈاؤٹ وہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کے کئی ایسے جہاد ہیں یا سٹیپس ہیں جو ہمیں عبور کرنے پڑتے ہیں اس سٹیپ تک آنے کے لیے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، ہمارے یہاں پہ جو سب سے پہلے جہاد ایک مرد یا عورت کرتا ہے وہ ہوتا ہے جہاد البقاء، اسٹرگل آف ایگزسٹنس۔ اسٹرگل آف ایگزسٹنس میں ایسے ہے کہ اب آپ دنیا میں تو آ گئے ہیں، کچھ چند سالوں تک آپ کو آپ کے گھر والے سنبھال لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، کھلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ خود پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے اور کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو شرعی طریقے سے کیا جائے تو وہ جہاد کہلاتا ہے، جہاد البقاء۔ تو ہم ہر ایک ڈسکشن پہ ڈیپلی جائیں گے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف ایک جنگ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ ابھی تک زندہ ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان اے لیگل وے اور ان اے رائٹ وے، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ پھر آتا ہے جہاد ہمارا جہاد فار رائٹس، کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جہاد کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی پہ، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا جائے کہ ہم کن کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا جہاد میں ہم ایگزسٹنس یا اپنی پارٹیسپیشن دے بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ فار ایگزامپل جہاد حقوق کے لیے، کہ جیسے ہمارا ریسنٹلی ایک کیس ہوا، ایکسیڈنٹ کیس کارساز والا، آئی ڈونٹ نو اس پہ ان پہ میں نے ان کو انصاف ملا کہ نہیں ملا یا کیا ان کی ڈیل ہوئی، لیکن اس پہ کن کن لوگوں نے آواز اٹھائی اور کن کن لوگوں نے نہیں اٹھائی، کیونکہ ہمارے علاوہ یا میرے علاوہ بہت سے ایسے انفلوئنسرز ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایک ہولڈ رکھنے والے ہیں لوگ جن کو یہ باتیں کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے، آئی ڈونٹ نو کیوں۔ بیسیکلی آپ جب اپنے رائٹس کے لیے نہیں بولو گے فور شور آپ کو ایک دن دبا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور مائنورٹی ہمیشہ دب جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے حقوق کے لیے جو حق ہے اور جو سچ ہے اس کے لیے لڑا جائے۔ میرا ماننا ہے کہ اس کے لیے لڑنا چاہیے آپ کو۔ اب ہم بات کریں گے جہاد اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جہاد کرنے سے پہلے، اللہ کا نظام قائم کرنے سے پہلے کہ اس کے لیے جہاد کیا جائے، جنگ کیا جائے، اس سے پہلے ایک بہت افضل جہاد ہے جو کہا جاتا ہے جہاد النفس، ٹھیک ہے۔ اب جہاد میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے آپ اسٹرگل آف ایگزسٹنس ہے، پھر اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ سے لڑنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بہتر بنانا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ جہاد کر سکیں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم خود بہت گناہ گار بن رہے ہیں تو ہم کسی پہ ٹارگیٹنگ نہیں کرتے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو رکھ پاتا ہے کہ نہیں رکھ پاتا۔ جہاد النفس کے بعد اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں جہاد ضروری ہے غلط نظریات کے اوپر۔ غلط نظریات جو ہماری سوسائٹی میں پھیلائی جاتی ہیں، فور شور اگر آپ کا کسی کے ساتھ کسی کے فیصلے پہ آپ کی سیلف سیٹسفائی نہیں ہے اور آپ اس فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے، آپ اس کو کنڈیم کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جو کہ اٹھانی چاہیے۔ ہمارے میجورٹی پیپل آج کل نہیں اٹھا رہے، جس میں آپ کو غلط نظریات میں سر فہرست ایگزامپل دوں گا گے کلچر کی، جو ہمارے پاکستان میں بہت عام کیا جا رہا ہے اور انٹینشنلی کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس چیز کو لا کے پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، جہاں جس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے وہاں پہ چڑھا رہا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے، یہ ہمارے نظریات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اب مائیں وہ نوجوان ہی پیدا نہیں کر رہی جو مسئلہ بننے پہ یا اپنی دین پہ بات آنے پہ یا اپنی عزت پہ بات آنے پہ آگے سے لڑ دیں. 16 بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے دنیا داری کا کہ ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے, کن کن چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. کوئی دین کی نالج عام نہیں ہے. لائک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حافظ ہی بننا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں امامت ہی کریں تو آپ دینی ہو جاتے ہیں. آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے دین نے آپ کو کیا کیا بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بات جو انڈرسٹوڈ ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, استاذہ کا احترام کرنا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ کرنا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں جیسے یہ گے کلچر پروموشن اور یہ بائی سیکشول, جب ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے تو ان کو پبلکلی پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط نظریات ہیں جو ہماری قوم پہ, ہمارے بچوں پہ یا یوتھ پہ ڈالے جا رہے ہیں اور وہ یہ کنٹینٹ وہ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس کی جنریشن لاسٹ جنریشن تھی جن میں اور ہم میں اور ان میں ایک ایج گیپ تھا, ایک کہہ لیں کہ جنریشن گیپ رہا ہے. آج کل کے لائک ہر چیز اوپن ہے, باپ بیٹے کے ساتھ ایسے ہی فرینکلی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے, اور غلط چیزوں کو. ان کے ساتھ دوستی کرو, ٹھیک ہے, وہ دوستی بنتی ہے آپ کی, لیکن ان کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ غلط پہ ان کو شاباشی دیے جاؤ گے تو فور شور وہ آپ کا نقصان کریں گے. تو جہاد صرف جنگ نہیں ہے, جنگ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں وہ قتال ہے. جہاد میں آپ کا سر فہرست جہاد البقاء آتا ہے, اسٹرگل آف ایگزسٹنس. پھر جہاد آپ کے رائٹس کے لیے کہ آپ اپنا حق لینا جانتے ہوں. ظاہری بات ہے اگر قاضی انصاف نہیں کر رہا, کسی نے تو انصاف کرنا ہے نا, اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے مار دو یا کسی کو نقصان پہنچاؤ. جہاد یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آواز اٹھاؤ. نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ کی ذات کو, آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے, تو یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی آواز تو اٹھائیں کہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے, کہ وہ آپ کو آپ کے رائٹس ایٹ لیسٹ ملنے چاہیے. جہاد رائٹس کے لیے ہوتا ہے. پھر اللہ کے لیے جو جہاد ہوتا ہے اس میں سر فہرست ہوتا ہے جہاد النفس ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ ہم خود بہت گنہگار ہیں, کسی کے نفس سے ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ بھی سر فہرست ہے اور یہ سب سے افضل ہے. پھر آتا ہے جہاد غلط نظریات کے اوپر, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. نظریات جو ہمارے ہیں یہ LGBTQ کو لے کے, وومن امپاورمنٹ کو لے کے. وومن امپاورمنٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ, اور جو لوگ میرا جسم میری مرضی والے فیمنزم یہ پروموٹ کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ تھنگ ہے. ٹھیک ہے, وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے, دیکھی بھی ہم نے. یہ جو پروموشن دے رہے ہیں میرا جسم میری مرضی والے, یہ غلط نظریات ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور ہمارے بہت سے نون پیپل ایسے ہیں جو پبلکلی اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سے شیم آن یو آل آف دیم, جتنے بھی ہیں. اور سب سے آخر میں آتا ہے اور جو ٹاپ موسٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا جہاد. یہاں تک آنے کے لیے آپ کو پیچھے والے جتنے سٹیپس ہیں یہ کور کرنے پڑیں گے. آپ کو اپنا رائٹ لینا آنا چاہیے, آپ کو اپنے شرعی طریقے سے جینا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے نفس پہ قابو ہونا چاہیے, آپ غلط نظریات کے خلاف ایٹ لیسٹ آواز اٹھانے کے قابل ہوں. پھر آپ آئیں اس جگہ پہ کہ ہاں اب مجھے جنگ کرنی ہے, کہ یہ میرا معاشرہ اب ٹھیک ہے, اس معاشرے میں اب کوئی برائی نہیں ہے, اب ہم جنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم خود صحیح ہوں گے پھر ہم کسی کو صحیح کر سکیں گے. ہمارے یہاں پہ آواز اٹھانے میں مسئلہ یہ وہ خود اٹھایا جاتا ہے, لیکن پولیٹیکل ویوز سائڈ پہ, لیکن آپ اپنے دینی ویوز کو تو سیدھا رکھیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ یورپین یونین ہے, افریقن یونین ہے, ہمارے مسلم یونین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بنانے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے, جو بنا رہا تھا اس کو اٹھا کے اندر کر دیا. آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے دین کے لیے, اپنے ریلیجن کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا کہ آپ کے ہی کنٹری میں جو مسلم کنٹری ہے اور کلمے کے اوپر بنی ہوئی ہے, سو کوڈ لوگ سب یہ کہتے ہیں, میں بھی یہ مانتا ہوں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاشرہ چل رہا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاد صرف جنگ نہیں ہوتی, جہاد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں. جہاد یہ بھی ہے کہ آپ غلط نظریات کے خلاف لڑیں. میرا مینلی ٹاپک یہی رہے گا کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, اور جو یہ غلط نظریات ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچوں کو دیے جا رہے ہیں ان سے آپ کیسے گیٹ ریڈ آف اٹ, کیسے ان سے آپ باہر نکلیں گے. ہمارا مینلی فوکس دو چیزوں پہ رہے گا کہ ہم اسٹرگل آف ایگزسٹنس, ہم کیسے, دو تین چیزوں پہ ہمارا مینلی فوکس رہے گا, کیونکہ ہم اتنے اچھے یا کہہ لیں کہ اتنے اچھے مومن نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میدان میں اتر جائیں, جبکہ ہم خود بہت گنہگار ہیں. تو ہمارا مینلی فوکس یہیں پہ رہے گا کہ پہلے ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہیں وہ یہ کرنی ہے کہ اسٹرگل آف ایگزسٹنس, اپنی ایگزسٹنس کو کیسے بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ فائنینشلی لے لیں, ایموشنلی لے لیں یا مینٹلی لے لیں, ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو کیسے بہتر بنانا ہے. وائی آئی ایم ہیئر, میں آپ اس کو انہی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے
جتنا مجھے نالج ہے، جتنا میں نے زندگی سے سیکھا ہے، وہ چیزیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اسٹرگل آف ایگزسٹنس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے آپ کو کیوں نکلنا چاہیے، اور جب بات آتی ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے پہ تو سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑیں، پھر اگر آپ کو کسی چیز سے لڑنا ہے تو وہ غلط نظریات سے لڑیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب میجورٹی آپ کی ہوگی تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی، آپ کی بات رکھی بھی جائے گی. جب آپ کی منورٹی ہوگی اور یہ سب جو لوگ کہہ لیں کہ خریدے ہوئے لوگ ہیں، جو وہی بات لوگوں کو کنوے کرتے ہیں جن کے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کی بات سننے سے گریز کریں، اور بچوں کو بھی بولیں کہ ان کی بات سننے سے گریز کریں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو ان چیز کو کہا جاتا ہے، جو ان کو بولا جاتا ہے، وہ وہی بولتے ہیں، اور ہماری یوتھ وہی کنزیوم کر رہی ہے، اور اس کے اکارڈنگ ہی وہ بڑی ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. آج کا ہمارا ڈسکشن یہی تھا کہ ہم نے کن کن چیزوں کے لیے لڑنا اور کن کن چیزوں سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے. بسائڈز ہمارے دشمن اسرائیل، انڈیا یا امریکہ، ان دشمنوں کے علاوہ جو دشمن ہمارے انٹر کنٹری میں ہیں، ان سے ہم نے کیسے لڑنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. ملتے ہیں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.